انتظار کیا ہے؟ زریر کی آواز میں ایک خمار تھا، مگر اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی وحشت بھی چھپی ہوئی تھی، جس نے دانین کے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ زریر نے دروازہ بند کیا اور اس کی نگاہیں بیڈ پر سمیٹی دانین پر ٹھہر گئیں۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس اس کی محبت اور اس کے انتقام کا مرکز تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ دانین نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ زریر، آپ غصے میں کیوں ہیں؟ آپ کی بڑی بڑی نیلی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ایک انجانن خوف بھی ہے۔ زریر نے بے دردی سے اس کا گھونگھٹ اٹھا کر پیچھے کیا اور اس کی جھکی پلکوں کو باغور دیکھا۔ غصہ نہیں دانین، یہ میری محبت کی شدت ہے جو تمہیں آج برداشت کرنی ہوگی۔ اس نے دانین کے ہاتھ کو انتہائی مضبوطی سے پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے کے قریب کھینچ لیا۔ دانین کے لبوں سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ زریر، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے زریر کے سینے میں ہاتھ رکھا، مگر زریر کے اندر انتقام اور جنون کی آگ بھڑک رہی تھی اور اس لڑکی کا قرب اسے پاگل کر رہا تھا۔ اس نے دانین کی کوئی بات نہ سنی اور اس کے ملائم لبوں پر بے رحمی سے اپنے لب رکھ دیے۔ وہ اس کے لمس میں انتقام کی آگ اور محبت کی بے پناہ تڑپ دونوں شامل کر رہا تھا۔ دانین کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے، مگر زریر کے ہونٹوں کی تپش اور اس کی محبت کی لذت نے اسے بھی اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ وہ اسے اپنی جان سے زیادہ چاہتی تھی۔ اس کے اس دیوانہ وار انداز پر تڑپ اٹھی تھی۔ زریر کے لبوں نے جب اس کے لبوں کو سختی سے چوسنا شروع کیا تو دانین کا سارا وجود پگھلنے لگا۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ زریر کے بالوں میں الجھا دیے اور اس کی محبت کی لذت کو شدت سے محسوس کر رہی تھی اور اس کے خمار میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ زریر جب بھی اسے پیار سے چھوتا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا تو دانین اس کے لمس کے نشے میں کھو جاتی، مگر اگلے ہی پل زریر کو اپنا انتقام یاد آتا تو اس کا اندر انتہائی جنونی اور وحشیانہ ہو جاتا۔ دانین درد اور لذت کے اس عجیب سے کھیل میں بری طرح الجھ گئی تھی۔ عروسی لباس بھی اور دانین کی قید سے رہا ہو چکا تھا اور زریر اس کے جسم کے نشیب و فراز کو اپنے لبوں سے واقف کروا رہا تھا، مگر اس کا اس پر جھکا ہوا اندازہ اور بھی زیادہ شدت اختیار کر گیا تھا۔ آہ، چھوڑیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی اچانک وحشت پر تڑپ کر اسے منع کرتی، مگر جنگ اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے اور زریر ان دونوں کے بیچ بنور بنا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں جکڑ کر اس کے وجود پر اپنے حق کی مہر لگاتا رہا۔ جہاں وہ اسے اذیت دے رہا تھا، وہیں خود کو بھی محبت کے گہرے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ صبح اسے اس لڑکی کو چھوڑنا ہے اور اسے تنہا کر دینا ہے، مگر اس رات وہ اسے خود سے الگ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ رات دانین کے لیے درد اور بے پناہ محبت کی ایک ایسا امتزاج بن گئی تھی جہاں اس کا مان ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ زریر کی باہوں میں مکمل طور پر بے بس تھی۔ رات کا وہ پہر ان دونوں کے لیے ایک عجیب سی کشمکش لے کر آیا تھا، جہاں جسموں کی تسکین کے ساتھ دلوں کی جنگ جاری تھی۔ صبح کی کرن کے ساتھ دانین کی آنکھ کھلی تو اس کا سارا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے آس پاس دیکھا،
مگر زریر کمرے میں نہیں تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے اٹھی اور دروازے کی طرف تو باہر لاؤنج سے زریر کی آواز آ رہی تھی۔ وہ فون پر اپنی ماں مہرماں سے بات کر رہا تھا۔ ہاں مام، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ میں نے شاہنواز کی اس لاڈلی بھتیجی کو اپنے جال میں پوری طرح پھنسایا، اس سے محبت کا ڈرامہ کیا، اس سے شادی کی اور آج میں اسے ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ دوں گا۔ ہمارا بدلہ پورا ہوا مام۔ اب وہ شاہنواز خون کے آنسو روئے گا جس نے آپ کو گھر سے نکالا تھا۔ آپ فکر مت کریں مام، میں نے اسے وہ زخم دیا ہے جو ساری زندگی نہیں بڑھے گا۔ اس نے مجھ سے سچی محبت کی تھی اور میں نے اس کی محبت کو اپنے پیروں تلے رون دیا ہے۔ وہ اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ میں ابھی نکل رہا ہوں اور وہ جب اٹھے گی تو اسے صرف یہاں ویرانی ملے گی۔ دانین کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی اور اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا سہارا لیا اور بے یقینی سے زریر کی باتیں سنتی رہی۔ کیا یہ سب ایک جھوٹ تھا؟ زریر کی محبت، اس کے وہ تمام وعدے، وہ سب قسمیں، وہ سب صرف ایک انتقام تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے اور اس کا سانس گھٹنے لگا۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ اس کے ذہن میں زریر کی وہ ساری دلکش باتیں گونجنے لگیں جو وہ اس سے کیا کرتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح زریر نے اسے اپنے پیار کا یقین دلایا تھا، اور آج وہی زریر اسے تباہ کر کے اپنی ماں کو خوشخبری سنا رہا تھا۔ اس نے بنا کوئی شور کیے لرزتے ہاتھوں سے اپنا بیگ اٹھایا اور زریر کے کمرے سے چپ چاپ نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ یہاں ایک پل بھی نہیں رک سکتی۔ اس کے لیے یہ گھر اب ایک جہنم بن چکا تھا۔ اسے فوراً اپنے بابا کے پاس جانا تھا۔ وہ روتی ہوئی سڑکوں پر چلتی رہی اور زریر کی باتیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجتی رہیں۔ اس کا مان، اس کی عزت اور اس کی محبت، سب کچھ ایک رات میں خاک میں مل چکا تھا۔ اسے برباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ شخص تھا جسے اس نے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہا تھا۔ زریر نے فون بند کیا اور اسے وہ پل یاد آیا جب مہرماں نے زریر کو اپنے پاس بٹھایا تھا اور اس کے دماغ میں نفرت کا وہ بیج بویا تھا جس نے آج ایک تباہ کن درخت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ مہرماں نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں موند لیں اور ماضی کا وہ بھیانک منظر اس کی بند آنکھوں کے سامنے تھا جب شائستہ بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر اس کی تذلیل کی تھی۔ مہرماں تم جیسی میرے بیٹے کے لائق نہیں ہے۔ تم نے اپنے پیسے اور مرتبے کے غرور میں اس گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ اگر تم خود اپنی مرضی سے میری اور شاہنواز کی زندگی سے دور نہ گئی تو میں تمہیں ایسے رسوا کر کے نکالوں گی کہ تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ شائستہ بیگم کی آواز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ مہرماں روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ ایسا مت کریں، میں شاہنواز کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، مجھے اس گھر سے مت نکالیں۔ مگر شائستہ بیگم نے اسے بے دردی سے دھکا دیا۔ خبردار، جو تم نے یہ خبر میرے بیٹے کو سنانے کی کوشش کی، میں اسے یقین دلا چکی ہوں کہ تم اس کے لیے منحوس ہو اور وہ میری بات پر اندھا یقین کرتا ہے۔ اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو میں اس بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دوں گی۔ مہرماں جانتی تھی کہ شاہنواز اپنی ماں کے سحر میں اس قدر گرفتار ہے کہ وہ اس کی ایک سسکی بھی نہیں سنے گا
اس رات جب شاہنواز نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اسے گھر سے بے دخل کیا تو وہ خاموشی سے اپنا سارا مال اسباب سمیٹ کر اس ملک سے چلی گئی تھی۔ زریر، تمہیں پتہ ہے ہم اس ملک سے کیوں گئے تھے اور ہم نے پردیس میں زندگی کیوں گزاری؟ مہر ماں کی آنکھوں میں نفرت کی ایک تیز چمک تھی اور اس کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ زریر حیرت اور صدمے سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ مام، آپ نے مجھے کبھی یہ سب نہیں بتایا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ میرے بابا مر چکے ہیں اور ہماری دنیا بس ہم دونوں تک محدود ہے۔ آپ اچانک یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مہر ماں نے ایک زہریلی ہنسی ہنسی، کیونکہ اس دن کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی جب تم جوان ہو جاؤ اور میرے ایک ایک آنسو کا حساب اس خاندان سے لے سکو۔ تمہارے باپ شاہنواز اور اس کی ماں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، تب تم میرے پیٹ میں تھے۔ اس شخص نے میری ایک نہیں سنی اور اپنی ماں شائستہ بیگم کے غرور کی خاطر مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ میں نے پتہ لگوایا ہے، شاہنواز نے مجھے گھر سے نکالتے ہی فوراً دوسری شادی کر لی تھی، مگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کی بیٹی دانین کو گود لے لیا اور اب وہ اپنے جان سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ وہ لڑکی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ زریر، تمہیں میرا بدلہ لینا ہے۔ تمہیں اس لڑکی کو اپنے پیار کے جال میں پھانسنا ہوگا اور اسے اپنے عشق میں اس حد تک پاگل کرنا ہے کہ وہ اپنے باپ کو چھوڑ دے۔ اسے بھگا کر شادی کرو اور پھر ایک رات کے بعد اسے سڑک پر چھوڑ دو تاکہ شاہنواز تڑپ اٹھے اور اسے پتہ چلے کہ کسی کو گھر سے بے گھر کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ شخص اس طرح خون کے آنسو روئے جس طرح میں روئی ہوں۔ زریر نے اپنی ماں کے آنسو دیکھے تو اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے اور انتہائی غصے سے کہا، میں آپ کے ایک ایک آنسو کا حساب لوں گا مام، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں اس لڑکی کو ایسی اذیت دوں گا کہ شاہنواز موت مانگے گا مگر اسے موت نہیں ملے گی۔ آپ بس دیکھیں میں کیسے اس کے غرور کو خاک میں ملاتا ہوں۔ اسی انتقام کی آگ کو دل میں لیے زریر نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تھا اور اس کی نظریں صرف دانین کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ دانین جیسی لڑکی تک براہ راست پہنچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی باحیا لڑکی تھی جو کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اس لیے اس نے بہت ہوشیاری سے اس کے ماموں زاد ردا سے دوستی کی۔ ردا، تم بہت اچھی دوست ہو میری، کیا تم مجھے اپنی کزن دانین سے نہیں ملاؤ گی؟ میں نے اس کے بارے میں بہت سنا ہے۔ زریر نے اپنی سب سے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ ردا سے کہا۔ ردا، جو خود زریر کی پرکشش شخصیت سے بے حد متاثر تھی، فوراً مان گئی۔ ارے کیوں نہیں زریر، دانین تو میری جان ہے مگر وہ لڑکوں سے زیادہ بات نہیں کرتی، اس لیے تمہیں اس سے بات کرتے ہوئے تھوڑا محتاط رہنا ہوگا۔ زریر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم فکر مت کرو ردا، میں بس اس سے نوٹس کے سلسلے میں کچھ رہنمائی لینا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے وہ پڑھائی میں۔ ردا مسکرائی۔ ہاں وہ تو ہے، میں کل ہی تم دونوں کی ملاقات کرواتی ہوں۔ زریر نے دل میں سوچا کہ شکار اب خود چل کر اس کے جال میں آئے گا۔ اگلے دن لائبریری میں ردا نے دانین کو زریر سے ملوایا۔ دانین نے زریر سے اور زریر یہ دانین ہے۔ دانین نے نظریں جھکا کر انتہائی دھیمی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ زریر نے جب پہلی بار دانین کی معصومیت اور اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھا تو ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔
اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی، مگر پھر اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور اپنی انتقامی سوچ کو ذہن میں لایا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی دانین۔ میں نے ردا سے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ دانین نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ شکریہ، ردا تو بس میری یوں ہی تعریف کرتی رہتی ہے۔ زریر نے باتوں کا سلسلہ آگے بڑھایا اور دانین کو اپنی باتوں کے سحر میں الجھانا شروع کر دیا۔ دانین، مجھے لٹریچر میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے اور ردا نے بتایا کہ آپ اس میں ماہر ہیں۔ کیا آپ میری کچھ مدد کر سکتی ہیں؟ دانین نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی میں کوشش کروں گی۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ ردا کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ زریر مسکرایا اور اس نے نرمی سے کہا، ردا کے ذریعے کیوں؟ کیا ہم براہ راست دوست نہیں بن سکتے؟ میں کوئی برا انسان نہیں ہوں دانین۔ دانین نے گھبرا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بہانہ بنا کر دانین سے ملنے لگا، کبھی نوٹس مانگنے تو کبھی کسی اسائنمنٹ پر بات کرنے۔ دانین، آپ کی سوچ بہت مختلف اور گہری ہے۔ مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے۔ زریر کے دھیمے اور محبت بھرے لہجے نے دانین کو بہت جلد اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ زریر، آپ مجھے اس طرح نہ دیکھا کریں، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ دانین اکثر اس کی گہری نظروں سے گھبرا کر کہتی تو زریر ہنس پڑتا۔ دانین، تم اتنی معصوم کیوں ہو؟ میں تو بس اپنی دوست کو دیکھ رہا ہوں، اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ آہستہ آہستہ دانین بھی اس کی دلکش باتوں میں کھوتی چلی گئی اور اسے زریر کی عادت ہونے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس شخص کی محبت میں گرفتار ہو رہی ہے وہ دراصل اس کی تباہی کا سارا سامان تیار کر چکا ہے۔ دانین، آج تم اتنی چپ کیوں ہو؟ کیا بات ہے؟ مجھ سے شیئر نہیں کرو گی؟ زریر نے کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے دانین کی خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا۔ دانین نے گہری سانس لی اور زریر کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ نہیں زریر، بس بابا ہماری دوستی کے بارے میں نہیں جانتے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کبھی کسی چیز کے لیے کمی نہیں محسوس ہونے دی۔ میں ان کی کوئی بھی دکھ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ زریر کے دل میں شاہ نواز کا نام سنتے ہی نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو بالکل نارمل رکھا۔ دانین، والدین تو سبھی پیار کرتے ہیں، مگر ایک وقت آتا ہے جب انسان کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے پڑتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا؟ دانین نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میرا مستقبل میرے بابا کے فیصلوں سے جڑا ہے۔ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ زریر نے قدر کی تلخی سے کہا، کیا تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے؟ دانین، کیا تم ساری زندگی صرف ان کے فیصلوں پر چلو گی؟ دانین نے حیرانی سے زریر کو دیکھا۔ زریر، آپ اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں؟ بابا میرے لیے کبھی کچھ غلط نہیں سوچ سکتے۔ انہوں نے مجھے گود لیا ہے مگر مجھے سگی بیٹیوں سے بڑھ کر پیار دیا ہے۔ میں ان کا مان کبھی نہیں توڑوں گی۔ زریر نے دل میں سوچا کہ اسی مان کو تو میں نے چکنا چور کرنا ہے۔ دانین، تمہاری یہی معصومیت تو مجھے پاگل کرتی ہے۔ تم دنیا داری کو بالکل نہیں سمجھتی۔ زریر نے جان بوجھ کر موضوع بدلا اور دانین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ دانین نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ زریر، پلیز کوئی دیکھ لے گا، زریر نے مسکرا کر کہا۔ دیکھنے دو پوری دنیا کو۔ میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا۔ میں تو بس اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں جس سے میں بہت جلد اپنی زندگی جوڑنے والا ہوں۔ دانین کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں سوچا۔
زریر نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ مگر میں نے سوچ لیا ہے دانین، اور میری سوچ بہت پختہ ہے۔ دانین نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور بے یقینی سے زریر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ زریر، ہوش میں آئیں۔ ہم ابھی طالب علم ہیں اور بابا جان اتنی جلدی کسی بھی بات کے لیے نہیں مانیں گے۔ آپ کو ان کے مزاج کا اندازہ نہیں ہے اور میرے معاملے میں بہت حساس ہیں، اور میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ زریر نے ایک گہری سانس لی اور اس کے چہرے پر ایک ڈرامائی اداسی چھا گئی۔ دانین، میں کل کی بات نہیں کر رہا، مگر میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تم میری زندگی کی وہ واحد روشنی ہو جس نے میری تاریک راستوں کو روشن کیا ہے۔ میں تمہارے بغیر اپنے مستقبل کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے دانین، بہت ڈر لگتا ہے۔ کل کو تمہارے بابا نے تمہارا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا تو میرا کیا بنے گا؟ دانین کا دل زریر کے اس بے بسی پر تڑپ اٹھا۔ اس نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ زریر، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں بابا جان کو منا لوں گی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ میری خوشی کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے۔ آپ کو بس تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ ہم اپنی پڑھائی مکمل کر لیں، پھر آپ خود آ کر ان سے بات کیجیے گا۔ زریر نے اثبات میں سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سرد اور شفاف چمک تھی جو دانین کی نظروں سے اوجھل تھی۔ وہ دل ہی دل میں شاہنواز کے غرور کو خاک میں ملانے کے منصوبے بن رہا تھا۔ ٹھیک ہے دانین، میں تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، انتظار بھی کر لوں گا، مگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرو تم مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑو گی۔ دانین نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ ان دونوں کے درمیان یہ ملاقاتیں اب روز کا معمول بن چکی تھیں۔ اس روز دوپہر کے وقت ہی آسمان پر سیاہ اور گہرے بادلوں کے ڈیرے ڈال دیے تھے، اور دن کے اجالے میں ہی شام کی تاریکی کا گمان ہونے لگا تھا۔ لائبریری کے اس مخصوص اور پرسکون حصے میں اس وقت ان دونوں کے سوا کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ دانین ایک موٹی سی کتاب کھولے کچھ نوٹس بنانے میں پوری طرح مگن تھی، جبکہ زریر کی گہری اور طلبگار نظریں کتاب کی بجائے دانین کے جھکے ہوئے معصوم چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک باہر بادل کی ایک انتہائی زوردار اور خوفناک گرج سنائی دی، اور اسی کے ساتھ چشم زدن میں لائبریری کی تمام بتیاں بجھ گئیں۔ گپ اندھیرے اور باہر کی طوفانی موسم نے عجیب سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ دانین کے ہاتھ میں گھبراہٹ میں قلم چھوٹ کر میز پر گرا۔ زریر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ اچانک کتنا اندھیرا ہو گیا زریر، جو پہلے ہی اس کی غربت کے سحر میں کھویا ہوا تھا، اس گہری تاریکی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھا اور چل کر دانین کے بالکل عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے دانین کا سرد پڑتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھ میں تھام لیا۔ میں ہوں نا دانین، تم مجھ سے ڈر رہی ہو یا؟ زریر کی آواز میں ایک عجیب سا خمار اور مدہوش کر دینے والی گہرائی تھی، جس نے دانین کے دل کی دھڑکنوں کو یکدم بے قابو کر دیا۔ دانین نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ایک انتہائی کمزور سی کوشش کی، مگر زریر کی گرفت بہت مضبوط اور حاکمانہ تھی۔ زریر، مجھے یہاں شدید گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ دانین کی آواز سہمی ہوئی تھی، اور اس کی تیز چلتی سانسوں کی آواز اس خاموشی میں زریر کو پاگل کر رہی تھی۔ زریر نے اسے بازو سے پکڑ کر انتہائی گرمی اور حاکمیت سے اپنی طرف کھینچا۔
جس سے دانین کا نرم و نازک وجود سیدھا زریر کے چوڑے سینے سے آ ٹکرایا۔ لائبریری کی اس گہری تاریکی اور خلوت میں زریر کو آج پہلی بار پوری شدت سے احساس ہوا کہ اس لڑکی کی محبت اس کے دل و دماغ کے جڑوں میں اتنی مضبوطی سے پیوست ہو چکی ہے۔ دانین کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو اور اس کے ریشمی بالوں کا لمس زریر کے حواسوں کو مکمل طور پر مدہوش کر رہا تھا۔ زریر نے اپنا دوسرا ہاتھ دانین کی پتلی کمر کے گرد حائل کر کے اسے مزید اپنے حصار میں لے لیا۔ دانین، تم جانتی ہو اس وقت میرے دل کی کیا حالت ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس اندھیرے کو کبھی ختم نہ ہونے دوں اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے اندر چھپا لوں۔ زریر کا چہرہ اب دانین کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ دانین کو زریر کی گرم سانسیں اور رخساروں پر محسوس ہو رہی تھیں، جس سے اس کا سارا وجود موم کی طرح پگھلنے لگا۔ وہ شدت و جذبات سے آنکھیں موندے زریر کے اس سحر انگیز اور پرکشش لمس میں کھوتی جا رہی تھی۔ زریر کے تپتے ہوئے ہونٹ جیسے ہی دانین کے کانپتے لبوں کو چھونے کے لیے مزید قریب ہوئے تو دانین نے بھی مکمل مدہوشی میں اس قربت کو قبول کرتے ہوئے اپنی گرفت زریر کی شرٹ پر مضبوط کی۔ عین اسی لمحے لائبریری کی تیز روشنیاں ایک جھٹکے سے جل اٹھیں۔ روشنی ہوتے ہی دانین کا زہر ٹوٹا اور وہ شدید گھبراہٹ اور شرم سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہوتے ہوئے ایک جھٹکے سے زریر سے دور ہوئی۔ اس نے بنا کوئی لفظ کہے اپنا بیگ اٹھایا، کوریڈور کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ زریر چند لمحے وہیں کھڑا اپنی اس نامکمل قربت کی تڑپ اور اپنے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو محسوس کرتا رہا، اور پھر تیزی سے دانین کے پیچھے کوریڈور کی طرف بھاگا۔ باہر طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی اور تیز ہواؤں کی شفاف بارش کا پانی کوریڈور کے اندر تک آ رہا تھا۔ زریر جب کوریڈور میں پہنچا تو سامنے کا ہوش ربا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے۔ دانین بارش کے تیز بوچھار سے بچنے کے لیے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی، مگر تیز ہوا اور پانی نے اسے مکمل طور پر بھگو دیا تھا۔ اس کے ہلکے رنگ کے کپڑے پانی سے بھیگ کر اس کے بدن کے ساتھ چپک گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے وجود کی نشیب و فراز انتہائی قیامت خیز انداز میں نمایاں ہو رہی تھیں۔ اس کے گیلے بال اس کے چہرے اور سراہی دار گردن پر چپکے ہوئے تھے۔ زریر کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ سی چمک ابھری اور وہ اس کے بھیگے ہوئے سراپے کو دیکھ کر جیسے اپنے سارے ہوش و حواس کو کھو بیٹھا۔ وہ سحر زدہ قدموں سے چلتا ہوا دانین کے بالکل قریب آ گیا۔ دانین نے گھبرا کر اپنے بازو اپنے سینے پر باندھ لیے اور حیا سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ مجھے گھر جانا ہے، بارش بہت تیز ہے۔ دانین کی یہ دھیمی آواز اور اس کے یہ بھیگا ہوا دلکش روپ زریر کے اندر ایک آگ بھڑکا رہا تھا، جس کا دل چاہا کہ وہ ابھی آگے بڑھ کے اس لڑکی کو اپنی باہوں میں دبوچ لے اور دنیا کی ہر نظر سے دور کر دے۔ وہ اس کی محبت میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکا تھا، مگر عین اسی پل جب اس کے قدم دانین کی طرف مزید اٹھے، اس کے دماغ میں مہرماں کا روتا ہوا چہرہ اور اس کا وہ تلخ وعدہ گونج اٹھا۔ زریر نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ نہیں زریر، تم بھٹک نہیں سکتے۔ یہ لڑکی صرف تمہارے انتقام کا ایک مہرہ ہے۔
اس کے حسن میں کھو کر تم اپنی ماں کے آنسوؤں سے غداری نہیں کر سکتے۔ اس نے بے دردی سے اپنے اندر مچلتی ہوئی اس شدید محبت اور طلب کو کچلا اور اپنے چہرے پر ایک سرد خول چڑھا لیا۔ زریر نے اپنی جیکٹ اتاری اور دانین کے کانپتے ہوئے وجود پر ڈال دی۔ آؤ گاڑی تک چلو، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس طرح بھیگتی ہوئی جاؤ گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ زریر کا لہجہ اچانک اتنا سپاٹ اور اجنبی ہو گیا تھا کہ دانین حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جو ابھی چند لمحے پہلے لائبریری کے اندھیرے میں اس پر اپنی جان نچھاور کر رہا تھا، اب اچانک کتنا بدل گیا تھا۔ مگر وہ زریر کے اندر چلنے والی اس جنگ سے بالکل ناواقف تھی۔ وہ جو کبھی کسی اجنبی سے بات کرنے میں بھی کتراتی تھی، اب زریر کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ اس کی ہر جھوٹ کو سچ مانتی اور اس کی ہر بات پر اندھا یقین کرنے لگی تھی۔ زریر نے اس کے دل و دماغ پر ایسا قبضہ کر لیا تھا کہ اب اسے زریر کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ جب بھی اس کے قریب ہوتا، اسے اپنا بدلہ یاد آ جاتا۔ وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتا جس سے دانین کو یہ احساس ہو کہ زریر اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ دانین، تمہاری آنکھیں مجھے پاگل کر دیتی ہیں۔ جب تم مجھ سے دور ہوتی ہو تو مجھے لگتا ہے میرا سانس رکنے لگا ہے۔ زریر کی ان میٹھی باتوں نے دانین کو دنیا مافیا سے بے خبر کر دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ زریر نے اپنی جذباتی بلیک میلنگ کو مزید تیز کر دیا۔ اس نے دانین کو اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں اسے اپنے بابا اور دانین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ زریر نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ شاہ نواز کبھی اس کے رشتے کو قبول نہیں کرے گا، اور اگر دانین نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ اپنی جان دے دے گا۔ زریر، پلیز مجھے مجبور مت کریں۔ میں اپنے بابا کو اس طرح دھوکہ نہیں دے سکتی۔ دانین نے روتے ہوئے اس کی منتیں کرتی، مگر زریر نے اپنے رخ موڑ لیا۔ ٹھیک ہے دانین، اگر تمہیں میری محبت پر اعتبار نہیں اور تمہارے لیے میری جان کی کوئی قیمت نہیں تو تم جا سکتی ہو۔ میں آج ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ دانین، جو زریر کی محبت میں مکمل طور پر اندھی ہو چکی تھی، یہ سن کر تڑپ اٹھی اور بالآخر اس کے بچھائے ہوئے جال میں آ گئی۔ اس نے وہ فیصلہ کر لیا جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دینا تھا۔ رات کے گہرے اندھیرے میں جب سارا گھر گہری نیند سو رہا تھا، دانین اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے اور دل سینے سے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے بابا کے کمرے کے بند دروازے کی طرف ڈالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو قدم اٹھانے جا رہی ہے وہ اس کے باپ کے بھروسے کا قتل ہے، مگر زریر کی محبت کا جنون اور اس پر اس قدر حاوی تھا کہ وہ ہر رشتے کو پیچھے چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی جہاں زریر اپنی گاڑی لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دانین کو دیکھتے ہی زریر نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بٹھایا۔ دانین مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے نکاح کا سارا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا۔ زریر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بابا جان کو پتہ چلے گا تو؟ دانین نے سسکتے ہوئے کہا۔ زریر نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے دانین کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ کچھ نہیں ہوگا دانین، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔
آج رات کے بعد تم صرف میری ہو جاؤ گی اور کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکے گی۔ ہوٹل کے اس بڑے اور خوبصورت کمرے میں مولوی صاحب اور گواہ پہلے سے موجود تھے۔ نکاح کے بول پڑے گئے اور دانین نے دھیمی آواز میں قبول ہے کہہ کر خود کو ہمیشہ کے لیے زریر کے حوالے کر دیا۔ زریر نے جب نکاح نامے پر دستخط کیے تو اس کے آنکھوں میں ایک عجیب سی شفاف چمک تھی جو دانین اپنے آنسوؤں کے دھندلائٹ میں سمجھ نہیں پائی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی محبت پا لی ہے، مگر وہ اس حقیقت سے بالکل ناواقف تھی کہ وہ اپنی خوشیوں کے محل کو آگ لگا کر خود کسی تباہی کی قدم بڑھا چکی ہے۔ اگلی صبح کا وہ اذیت ناک سورج دانین کے لیے قیامت لے کر آیا تھا جب اس نے بالکنی میں کھڑے زریر کو اپنی ماں مہرنما سے فون پر بات کرتے سنا۔ ہاں مام، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ میں نے شاہنواز کی اس لاڈلی بھتیجی کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا ہے۔ وہ اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ زریر کی آواز میں ایک ظالمانہ سکون تھا۔ مہرما، جو پچھلے کچھ دنوں سے اسی شہر کے ایک دوسرے ہوٹل میں مقیم تھی، وہ بے صبری سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک ابھری۔ شاباش میرے بیٹے، آج تم نے میرے سینے کی آگ ٹھنڈی کر دی ہے۔ میں اسی دن کے لیے تو پاکستان آئی تھی کہ اپنی آنکھوں سے شاہنواز کو خون کے آنسو روتا دیکھوں۔ اب اس لڑکی کو وہیں تنہا اسی ہوٹل میں چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ ہم بہت جلد اس تماشے کا آخری منظر دیکھنے شاہنواز کی حویلی جائیں گے۔ مہرما نے طنزیہ ہنستے ہوئے فون کاٹ دیا۔ زریر نے گہری سانس لی اور بالکنی سے واپس کمرے میں آیا تو اسے بیڈ خالی نظر آیا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی مگر دانین وہاں نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دانین اس کی باتیں سن چکی ہے اور وہ اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری مگر وہ مسکراہٹ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اس رات کے بعد پورے 2 دن گزر چکے تھے مگر زریر اس ہوٹل کے کمرے سے باہر نہیں نکل سکا تھا۔ وہ کمرہ جس میں اس نے دانین کو برباد کیا تھا اب اس کی اپنی قید گاہ بن چکا تھا۔ ان 2 دنوں میں زریر کی حالت کسی پاگل جیسی ہو گئی تھی۔ کمرے میں ہر طرف سگریٹ کا دھواں بھرا ہوا تھا اور وہ مسلسل سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں اور اس نے پچھلے 48 گھنٹوں میں پلک نہیں جھپکائی تھی۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتا اسے دانین کا وہ روتا کانپتا ہوا وجود، اس کی آنکھوں سے وہ آنسو، اس کی وہ تڑپ نظر آتی جب وہ اس کے ظلم کا نشانہ بن رہی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں گری تھی اور رو رو کر منتیں کر رہی تھی۔ زریر نے فرسٹریشن میں کمرے کی چیزیں توڑ دی تھیں۔ آئینے کے ٹکڑے فرش پر بکھرے ہوئے تھے جن میں اسے اپنا چہرہ کسی درندے جیسا لگ رہا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھا اپنے سر کو گھٹنوں میں دیے رو رہا تھا۔ اسے اب پوری شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے انتقام کی اندھی آگ میں دانین کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ وہ دانین کے بغیر سانس تک نہیں لے پا رہا تھا۔ اس کا سارا انتقام، اس کا سارا غرور اس لڑکی کی ایک سسکی کے سارے دم توڑ چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو دانین، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے انتقام میں اندھا ہو کر اپنی ہی محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ زریر نے سسکتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ کمرے کی دیواریں اس کے
اس پچھتاوے کی گواہ بن رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح دانین نے اس پر اپنا سب کچھ وار دیا تھا اور اس نے بدلے میں اسے صرف ذلت اور رسوائی دی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور مہرماں کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف مہرماں کی آواز میں وہی رونق تھی۔ ہاں زریر، تم ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ زریر کی آواز ہچکیوں میں ٹوٹ رہی تھی۔ مام، میں نہیں آ سکتا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی جان خود اپنے ہاتھوں سے لے لی ہے۔ میں دانین کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں مام، اور میں اسے واپس لانے چاہ رہا ہوں۔ مہرماں یہ سنتے ہی غصے سے پاگل ہو گئیں۔ زریر، تم ہوش میں تو ہو؟ تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ وہ دشمن کی بیٹی ہے۔ تم نے اس سے جو کیا وہ اسی کی اوقات تھی۔ اب تم اس کے پاس واپس نہیں جاؤ گے۔ میں تمہیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ زریر نے اپنی ماں کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ دیا۔ مام، میں نے آپ کے انتقام کی خاطر اپنا سب کچھ برباد کر دیا، مگر اب میں مزید اس آگ میں نہیں جل سکتا۔ دانین کے پاس جا رہا ہوں، اور اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ تیزی سے ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسری جانب دانین کی حالت کسی زندہ لاش سے کم نہ تھی۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے اپنے کمرے میں بند تھی اور اس نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ شاہ نواز کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ اس کی دوسری بیوی جو اسے بے اولاد چھوڑ کر برسوں پہلے دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد دانین ہی اس کی کل کائنات تھی۔ شاہ نواز نے دانین کو گود لے کر سگی بیٹیوں سے بڑھ کر پالا تھا، اور آج اپنی اسی بیٹی کو اس طرح ٹوٹتے بکھرتے دیکھ کر وہ اندر ہی اندر مر رہا تھا۔ دانین جب اس صبح اس تباہ حال حالت میں گھر پہنچی تھی تو شاہ نواز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کے کپڑے الجھے ہوئے تھے، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی تھی جو شاہ نواز سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بھاگ کر دانین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دانین، میری بچی، یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تم رات بھر کہاں تھی؟ مجھے بتاؤ کس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ مگر دانین نے زریر کا نام نہیں لیا۔ وہ بس اپنے بابا کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اور اس کے بعد اس نے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا۔ شاہ نواز بار بار اس کے کمرے کے دروازے پر آتا اور رو کر منتیں کرتا، میری جان، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ میں تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا۔ تم اس طرح خاموش مت رہو۔ مگر دانین اندر سے کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہی، اور اس کے ذہن میں صرف زریر کی وہ تلخ باتیں گونجتی رہتیں۔ زریر نے کس بے دردی سے اسے استعمال کیا تھا اور کس طرح اس کی محبت کا مذاق اڑایا تھا۔ دانین کو اپنا آپ ایک کھلونے جیسا لگ رہا تھا، جسے زریر نے دل بھر کر کھیلا اور پھر توڑ کر پھینک دیا۔ وہ اس صدمے سے باہر نہیں آ پا رہی تھی کہ جس شخص پر اس نے اپنے باپ سے زیادہ بھروسہ کیا، اسی نے اس کے ساتھ روح کو تار تار کر دیا۔ دانین کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے، اور اب آنسوؤں کی جگہ ایک گہری ویرانی نے جگہ لے لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی میں کوئی رنگ باقی نہیں رہا، اور وہ کبھی اپنے بابا سے نظریں نہیں ملا پائے گی۔ اس نے اپنی عزت اور اپنا مان سب کچھ زریر کے قدموں میں ہار دیا تھا، اور بدلے میں اسے صرف دھوکہ ملا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر
دادی جان بھی رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ پورا گھر ایک ماتم کے منظر پیش کر رہا تھا۔ زریر کی گاڑی تیزی سے شاہ نواز کی حویلی کی طرف دوڑ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خاکہ تھا کہ صرف دانین کے قدموں میں گر کر اسے معافی مانگنے کا اور اسے یقین دلائے گا کہ وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ دانین کا بھروسہ ٹوٹ چکا ہے اور اسے منانا آسان نہیں ہوگا، مگر وہ ہر قیمت چکانے کے لیے تیار تھا۔ حویلی کے بڑے گیٹ پر پہنچ کر اس نے زور سے بریک لگائی اور سیدھا اندر کی طرف بھاگا۔ گارڈز اسے پہچانتے نہیں تھے، مگر اس کی جنونی کیفیت دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئے اور سیدھا لان میں داخل ہوا، جہاں شاہ نواز پریشانی اور کرب کے عالم میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ زریر کو اس طرح اچانک اندر آتے دیکھ کر شاہ نواز چونک کر کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو اور یہاں میری اجازت کے بغیر کیسے اندر آ گئے؟ شاہ نواز کی گرجدار آواز پورے لان میں گونج اٹھی۔ زریر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کی حالت غیر تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ میں زریر ہوں اور میں دانین کا شوہر ہوں۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ زریر کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی شاہ نواز کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر پوری طاقت سے زریر کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس کی گونج سے وہاں کھڑے ملازمین بھی کانپ گئے۔ تو تم ہو وہ شخص جس نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ شاہ نواز نے غصے اور بے بسی سے زریر کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ زریر نے اپنا چہرہ نیچے کر لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مجھے ایک بار دانین سے ملنے دیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ شاہ نواز نے اسے ایک اور تھپڑ مارا اور پیچھے دھکیل دیا۔ محبت؟ تم جیسی سوچ رکھنے والے محبت کا مطلب کیا جانے؟ تم نے میری بیٹی کو زندہ درگور کر دیا ہے اور اب یہاں محبت کا ناٹک کرنے آئے ہو؟ ان کی بلند آوازیں اور شور سن کر دانین، جو اپنے کمرے میں گم سم بیٹھی تھی، چونک اٹھی۔ زریر کی آواز سن کر اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی اور ایک انجانا سا درد اس کے دل میں اٹھا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ بالکنی کی طرف آئی اور نیچے لان میں زریر کو کھڑے روتے اور اپنے بابا سے مار کھاتے دیکھا تو اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے وہی پرانی محبت جاگ اٹھی۔ وہ تڑپ گئی، مگر اگلے ہی لمحے اسے ہوٹل کے کمرے کی وہ شفاف گفتگو یاد آ گئی۔ دانین تیزی سے نیچے آئی اور لان میں کھڑے شاہ نواز کے پاس آ کر رک گئی۔ زریر نے جب دانین کو دیکھا تو وہ بے ساخت اس کی طرف بڑھا، مگر دانین 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور اس کی ویران آنکھوں میں شدید نفرت ابھر آئی۔ چلے جاؤ یہاں سے زریر، اب تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں۔ دانین کی آواز میں اتنی سرد مہری اور نفرت تھی کہ زریر کے قدم وہیں لان کی گھاس پر جم گئے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ تڑپ تھی اور وہ ہاتھ جوڑ کر دانین کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، مگر اس کے اندر کی کمزوری نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ اپنی ماں کی محبت اور اس کے انتقام کے بیڑیوں میں اس قدر سختی سے جکڑا ہوا تھا کہ وہ دانین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے اور پوری دنیا کے سامنے اسے اپنانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ آج دانین کو اپنا لیتا ہے تو اسے اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور مہر ماں کی وہ برسوں کی اذیت اور اس کے آنسو زریر کے دل پر بھاری پتھر بن کر بیٹھے تھے۔ وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ ایک طرف اس کی وہ سچی محبت تھی جو اس کے سامنے کرچی کرچی ہو کر بکھر رہی تھی، وہ دوسری طرف اس کی ماں کا وہ کڑوا سچ تھا۔ شاہ نواز نے زریر کو
اس خاموشی اور ہچکچاہٹ کو دیکھا تو اس کا غصہ مزید بڑھ اٹھا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، تم جیسے بزدل اور گھٹیا انسان کا میری بیٹی کی زندگی میں کوئی کام نہیں ہے۔ شاہنواز کی گرجدار آواز پر زرعی نے ایک آخری بار اپنی بھیگی پلکوں سے دانین کو دیکھا جو اب اپنا رخ موڑ کر اندر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے کندھے جھک گئے اور وہ انتہائی بھاری قدموں کے ساتھ حویلی کے اس بڑے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا مگر اس کے لب سلے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ہی بزدلی پر ماتم کر رہا تھا کہ وہ محبت تو کر بیٹھا مگر اسے نبھانے اور اپنی ماں کو منانے کی طاقت اس کے اندر نہیں تھی۔ زرعی جب ہوٹل کے کمرے میں پہنچا تو مہرماں آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ غرور اور شفقت تھی۔ زرعی کو اس بکھری ہوئی حالت میں دیکھ کر وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ کیا ہوا زرعی، گئے تھے اس لڑکی کی منتیں کرنے؟ میں جانتی تھی کہ تم اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں ضرور جاؤ گے مگر یاد رکھو تم میرے بیٹے ہو اور میرا خون اتنی جلدی ہار نہیں مانتا۔ زرعی لڑکھڑاتا ہوا صوفے پر گر پڑا اور اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مام پلیز اس کھیل کو یہیں ختم کر دیں، میں اندر سے مر چکا ہوں۔ آپ مجھے اجازت دیں میں اسے منا کر اپنے ساتھ لے آؤں۔ مہرماں کا ہاتھ آئینے پر رک گیا اور وہ غصے سے زرعی کی طرف پلٹی۔ بکواس بند کرو زرعی، تم شاہنواز کی اس لاڈلی کے لیے اپنی ماں کے ان آنسوؤں کو بھول گئے جو میں نے سڑکوں پر بہائے تھے؟ تم میری وہ اذیت بھول گئے جب اس شخص نے اپنی ماں کے غرور کی خاطر مجھے گھر سے نکال دیا تھا؟ تم اسی شاہنواز کے بیٹے ہو اور آج ثابت کر رہے ہو کہ تم بھی اسی کی طرح بزدل ہو جو ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی ماں کی قربانیوں کو پاؤں تلے روندا چاہتا ہے۔ میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گی۔ میں آج خود اس حویلی میں جاؤں گی اور اس مغرور عورت اور اس کے بیٹے کو ان کی اوقات یاد دلاؤں گی۔ تم میرے ساتھ چلو گے اور اپنی آنکھوں سے ان کی بربادی کا تماشا دیکھو گے۔ زرعی بے بسی سے دیکھتا رہا مگر وہ اپنی ماں کے اس فیصلے کے سامنے بالکل بے بس تھا۔ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بغاوت کر سکے۔ گاڑی کا سفر ایک طویل اور جان لیوا خاموشی میں کٹ رہا تھا۔ زرعی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا مشین کی طرح گاڑی چلا رہا تھا مگر اس کی روح کسی گہری کھائی میں گرتی جا رہی تھی۔ مہرماں کے چہرے پر ایک پرسکون اور ظالمانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ برسوں بعد اس راستے پر جا رہی تھی جہاں سے اسے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ آج وہ ایک فاتح کی حیثیت سے واپس جا رہی تھی۔ حویلی کے بڑے آہنی دروازے جب کھلے تو زرعی کی دھڑکنیں رکنے لگیں۔ گاڑی پورچ میں رکی اور مہرماں انتہائی شانہ انداز میں باہر نکلی۔ زرعی سر جھکائے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ شاہنواز لان کے ایک کونے میں سر پکڑے بیٹھا تھا اور شائستہ بیگم اس کے پاس بیٹھی اسے رو رو کر تسلیاں دے رہی تھیں۔ دانین کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ شاید وہ اپنے کمرے کے اندھیروں میں گم تھی۔ مہرماں کے قدموں کی آہٹ پر شاہنواز نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس کے وجود میں ایک زوردار جھٹکا لگا۔ شائستہ بیگم کے ہاتھوں سے تسبیح گر گئی اور ان کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ وہ عورت جسے آنکھوں نے برسوں پہلے بے آبرو کر کے نکالا تھا آج ایک طوفان بن کر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ مہرماں، تم؟ شاہنواز کے لبوں سے بے ساختہ یہ نام نکلا اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ہاں میں۔
وہی مہرما ہوں شاہنواز۔ مہرما کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جس نے حویلی کی در و دیوار کو بھی ہلا دیا۔ میں وہی ہوں مہرما جسے تم نے اپنی جھوٹی انا اور غرور کی تقسیم کے لیے سڑک پر پھینک دیا تھا۔ آج میں یہاں اپنی بربادی کا نہیں بلکہ تمہاری بربادی کا تماشا دیکھنے آئی ہوں۔ کیسا لگ رہا ہے؟ شاہنواز اپنی اس لاڈلی بھتیجی کو زندہ درگور ہوتے دیکھ کر جسے تم نے اپنی بیٹی بنا کر پالا تھا، آج اس کی عزت، اس کا مان، سب کچھ خاک مل چکا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکے۔ مہرما کا ایک ایک لفظ زہر بجا تیر تھا جو شاہنواز کے سینے کے پار ہو رہا تھا۔ شاہنواز کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور اس نے غصے اور بے بسی سے مہرما کو دیکھا۔ تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو مہرما؟ مجھ سے دشمنی تھی تو مجھ سے بدلہ لیتی۔ تم نے میری اس معصوم بچی کی زندگی کیوں برباد کی؟ اس کا کیا قصور تھا؟ میں نے اس بچی کے سہارے جینا سیکھا تھا۔ مہرما نے ایک زہریلا قہقہ لگایا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ تمہاری کمزوری تھی اور میں تمہیں اس درد میں مارنا چاہتی ہوں جس درد میں گزری ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بھیجا تھا تاکہ وہ تمہاری اس لاڈلی بیٹی کو محبت کے جال میں پھنسائے اور پھر اس کی روح کو تار تار کر دے، اور میرے بیٹے نے میرا یہ خواب بہت خوبصورتی سے پورا کیا۔ مہرما نے زاریس کی طرف اشارہ کیا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ شاہنواز نے بے یقینی سے زاریس کو دیکھا اور پھر مہرما کو۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ تم نے اپنے ہی بیٹے کو ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تم ایک ماں کہلانے کے لائق نہیں ہو مہرما۔ شاہنواز کے الفاظ میں مہرما کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی اور وہ 2 قدم آگے بڑھی۔ میں ماں کہلانے کے لائق ہوں یا نہیں یہ فیصلہ تم نہیں کر سکتے شاہنواز، مگر یہ صرف میرا بیٹا نہیں ہے۔ شاہنواز کے پیروں تلے سے جیسے زمین کھسکنے لگی۔ تم کیا کہہ رہی ہو مہرما؟ مہرما نے زاریس کے کندھے پر سختی سے ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چیخی، ہاں شاہنواز، یہ زاریس صرف میرا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارا خون ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جو میرے پیٹ میں تھا جب تم نے اور تمہاری اس مغرور ماں نے مجھے حویلی سے نکالا تھا۔ یہ سن کر لان میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ شاہنواز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ بے یقینی سے زاریس کو دیکھنے لگا۔ شائستہ بیگم جو اب تک صدمے میں تھیں، روتے ہوئے آگے بڑھیں اور مہرما کے پاس آ کر بولیں، مجھے معاف کر دو مہرما، مجھے معاف کر دو۔ میں نے ہی شاہنواز کے کان تمہارے خلاف بھرے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ تم ہمارے طور طریقے نہیں اپنا سکو گی اور اس گھر کو خوش نہیں رہنے دو گی، مگر میں کتنی غلط تھی۔ یہ احساس مجھے تب ہوا جب شاہنواز کی دوسری بیوی آئی اور میرے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا۔ میں نے تمہارے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی اور خدا مجھے اس غرور کی سزا دے رہا ہے۔ شائستہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ زاریس جو سر جھکائے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ شاہنواز مہرما کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ مہرما، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں۔ مجھے تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ میں تمہارا محافظ تھا، تمہارا شوہر تھا، لیکن میں نے تم پر یقین نہیں کیا۔ شاید میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ تم نے بہت اذیت برداشت کی، مگر پھر بھی ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ اللہ نے مجھے بہت بڑی سزا دی ہے۔ دیکھو، مجھے اولاد کی نعمت سے بھی محروم رکھا اور میں نے اس عورت کو بھی کھو دیا جسے میں نے تمہاری جگہ ترجیح دی۔ شاہنواز روتے ہوئے آگے بڑھا
اور اس نے زریس کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے بیٹے، مجھے معاف کر دو، میں ایک بزدل انسان ہوں، میں اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دے سکا۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ شاہنواز نے زریس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور گہری سانس لی۔ زریس، میرے بیٹے، جو غلطی میں نے برسوں پہلے کی تھی وہ تم مت دہرانا۔ میں نے اپنی محبت کو کھو دیا تھا اور ساری زندگی ایک خالی پن کے ساتھ گزار دی۔ تم اپنی محبت کو اس طرح بکھرنے مت دینا۔ دانین بہت معصوم ہے، اس کا دل ٹوٹ چکا ہے، مگر وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ جاؤ، اپنی غلطی کا ازالہ کرو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ زریس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے وہاں ایک سچی تڑپ اور رہنمائی ملی۔ اس نے مہرماں کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب انتقام کی جگہ ایک نرمی آ چکی تھی۔ زریس نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک مضبوط ارادے کے ساتھ حویلی کے اندر کی طرف بھاگا۔ وہ سیدھا سیڑھیاں چڑھتا ہوا دانین کے کمرے کی طرف گیا، جہاں وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنی محبت کو واپس پانے کے لیے تیار تھا۔ زریس کے سیڑھیاں چڑھنے کے بعد لان میں ایک گہری اور جذباتی خاموشی چھا گئی تھی۔ شاہنواز نے اشک بار مہرماں کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ مہرماں، مجھے معلوم ہے میری غلطیوں کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا وہ کسی صورت قابل معافی نہیں، مگر اب اس الاؤ کو بچا دو۔ ہم دونوں نے بہت کچھ کھویا ہے، اپنی جوانی اور خوشیوں کو اس عداوت کی نذر کر دیا۔ اب اس بچی کھچی حیات کو مزید رکاوٹ کے بیڑ مت چڑھاؤ۔ میں تمہارا گنہگار ہوں اور میں اپنے ہر جرم کا کفارہ ادا کرنے کو تیار ہوں، مگر مجھے میرے لختے جگر اور تم سے دور مت کرو۔ مہرماں کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب رواں تھا۔ اس نے شاہنواز کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف پشیمانی اور سچی طلب تھی۔ مہرماں کا وہ خول جو اس نے برسوں سے اپنے گرد چڑھا رکھا تھا اب پگھلنے لگا تھا۔ شاہنواز، میں اس انتقام کی آگ میں جلی تو ہوں اور اپنے اکلوتے سہارے کو بھی جلا بیٹھی تھی، مگر آخر کب تک؟ میں بھی تو ایک گوشت پوش عورت ہی ہوں، اور ایک کمزور صنف جس نے صرف تم سے سچا عشق کیا تھا۔ میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا تھا، شاہنواز، اور جب تم نے مجھے بے آسرا چھوڑ کر خود سے جدا کیا تو وہ کرب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میری وہ شدید نفرت دراصل میری وہ بے پناہ چاہت تھی جسے تم نے ٹھکرا دیا تھا۔ میں نے بدلہ لینا چاہتی تھی، مگر آج اپنے ہی لختے جگر کو یوں خون کے آنسو روتا دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا ہے کہ محبت کبھی کسی کو برباد کر کے نہیں جیتی جا سکتی۔ میں تھک گئی ہوں شاہنواز، اس طویل تنہائی اور اس مسلسل جنگ سے لڑتے لڑتے ہار گئی ہوں۔ شاہنواز نے بے ساختہ اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں اب مرتے دم تک تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ تمہارا ہر دکھ، ہر آنسو اب میری ذمہ داری ہے۔ شائستہ بیگم نے بھی روتے ہوئے مہرماں کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دعائیں دینے لگیں۔ آج اس حویلی کے صحن میں برسوں کی کسک مٹ چکی تھی اور ایک نیا خاندان مکمل ہو رہا تھا۔ پیار نے بالآخر عداوت کے ہر اندھیرے کو شکست فاش دے دی تھی۔ دوسری سمت زریس بوجھل مگر پر امید قدموں کے ساتھ دانین کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کواڑ کھولا۔ کمرے
میں نیم تاریکی تھی اور دانین فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے خلاؤں میں گور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے چشمے خشک ہو چکے تھے اور چہرے پر ایک کربناک ویرانی کا پہرا تھا۔ زریس نے اسے پکارا، دانین! دانین نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کی نگاہوں میں ایک بار پھر وہی شدید بے بسی اور دکھ ابھر آیا۔ چلے جاؤ یہاں سے زریس! تم اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تم نے میری ہستی کو لوٹ لیا، میری عزت، میرا مان، میرا غرور، سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ زریس تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس نے دانین کے سرد پڑتے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے سزا دو میری جان، مجھے جتنا چاہو مارو، مجھ پر چیخو، مگر مجھ سے یوں رخ مت پھیرو۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ میں ایک سفاک انسان بن گیا تھا۔ میری شروعات بدلے کی آگ سے ضرور ہوئی تھی، مگر تم کب میری دھڑکن بن گئی، مجھے خود بھی خبر نہیں ہوئی۔ اس رات میں نے تمہیں جو اذیت دی اس میں میرا پیار بھی شامل تھا، مگر تمہارے جانے کے بعد میں ان گزرے لمحوں میں ہر پل سولی پر چڑھا ہوں۔ دانین! دانین نے سسکتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑانے کی سعی کی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی ہر بات ایک سراب ہے۔ آپ نے مجھ سے چاہت کا ڈھونگ رچایا اور مجھے بیچ راہ میں تنہا چھوڑ دیا۔ میں آپ کے کسی لفظ پر دوبارہ کبھی یقین نہیں کروں گی۔ آپ نے میرے بابا کا مان توڑا ہے، میں آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ زریر نے اپنے گرم آنسوؤں سے دانین کی ہتھیلیاں بھگو دیں اور انتہائی سچائی اور حقیقی تڑپ کے ساتھ بولا، دانین! مجھ پر فقط ایک بار اعتبار کر لو۔ یہ میری حیات کی آخری التجا ہے۔ میرے اندر رقابت کا جو زہر بڑھا تھا وہ میرے بابا کے آنسوؤں اور میری تمہاری اس حالت زار نے سب ہمیشہ کے لیے دھو دیا ہے۔ میں اب وہ زریس نہیں ہوں جو تمہیں برباد کرنے آیا تھا۔ میں وہ زریس ہوں جو تمہارے بغیر ایک پل بھی مکمل نہیں ہے۔ مجھے آخری موقع دے دو دانین۔ میں اپنی باقی ماندہ سانسیں تمہارے قدموں میں بچھا دوں گا۔ تم میری وہ واحد کرن ہو جس کے بغیر میری دنیا مکمل غار ہے۔ دانین کے آنسو سے دوبارہ جھرنے پھوٹ پڑیں اور اس کا ضبط مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ آپ نے میرے اعتماد کی دھجیاں اڑائی ہیں زریس، میں آپ پر اپنی جان نچھاور کرتی تھی اور آپ نے مجھے محض ایک کٹھ پتلی سمجھ کر استعمال کیا۔ مجھے بتائیں میں اس کرب کو کیسے فراموش کر دوں، اس زخم کو کیسے مٹا دوں جو آپ نے میری روح پر لگا دیا ہے۔ زریس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی بھیگی پلکوں کی عقیدت سے چوما۔ مجھے اس ٹوٹے ہوئے مان کو دوبارہ جوڑنے کا صرف ایک موقع دے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تمہاری آنکھ کو نم نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہارے ہر گھاؤ کو اپنی وفا سے بھر دوں گا۔ ہم ایک نیا سفر شروع کریں گے جہاں کوئی انتقام نہیں ہوگا، صرف اور صرف ہماری محبت ہوگی۔ دانین کے دل میں اس شخص کے لیے بے پناہ چاہت آج بھی زندہ تھی۔ وہ اس کی سچی تڑپ اور بہتے اشک دیکھ کر موم ہونے لگی۔ اس نے زریس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب کوئی فریب یا مکاری نہیں تھی، بلکہ ایک سچا پچھتاوا اور بے تحاشا طلب تھی۔ دانین نے روتے ہوئے اپنے بازو زریس کے گلے میں ڈال دیے اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں بھی آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، اب مجھے کبھی مت چھوڑنا، میں سچ میں مر جاؤں گی۔ زریس نے اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچ لیا اور اس کے الجھے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ کبھی نہیں، اب قضا ہی ہمیں جدا کر سکتی ہے۔ میں تمہارا مجرم ہوں اور تا حیات تمہاری زلفوں کا اسیر رہ کر یہ سزا کاٹوں گا۔
جب زریز دانین کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اتر کر نیچے صحن میں آیا تو وہاں کا منظر ہی یکسر بدل چکا تھا۔ شاہ نواز اور مہرماں ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے تھے اور ان کے چہروں پر ایک طویل عرصے بعد پرسکون طمانینت نظر آ رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے جب اس جوڑے کو ایک ساتھ مسکراتے آتے دیکھا تو وہ فکر جذبات سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ دانین بھاگ کر اپنے بابا کے سینے سے لگ گئی۔ بابا، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی۔ شاہ نواز نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما۔ میری شہزادی، تم نے تو مجھے زندگی کی سب سے بڑی اور انمول خوشی دی ہے۔ تم نے میرا وارث، میرا بیٹا مجھے لٹا دیا ہے۔ مہرماں نے آگے بڑھ کر دانین کو اپنے باہوں میں سمیٹ لیا۔ مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں بعض وقت میں اب اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ تمہاری پاکیزگی اور خلوص کو سمجھ ہی نہیں سکی۔ میں نے اپنی لخت جگر کو ایک اندھی کھائی میں ڈھکیل دیا تھا، مگر تم نے اپنی سچی لگن سے اسے واپس روشنی کی طرف کھینچ لیا۔ دانین نے روتے ہوئے مہرماں کے کندھے پر سر رکھ دیا اور حویلی کا ہر گوشہ اس نئے اور مکمل کنبے کی مسکراہٹوں سے مہک اٹھا۔ شاہ نواز نے باقاعدہ اعلان کیا، اب اس حویلی میں ایک بے مثال جشن ہوگا۔ ان کی چاہت کی فتح اور اس خاندان کے یکجا ہونے کی خوشی میں ایک شاندار ولیمے کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں پورے شہر کے معززین کو مدعو کیا جائے گا۔ زریز نے ولیمانہ انداز میں دانین کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اب حیا اور شادمانی کا ایک خوبصورت رنگ بکھر چکا تھا۔ ماضی کی تاریکی اور مکمل طور پر جٹ چکی تھی اور ان کی تقدیروں میں ایک نیا اور روشن سویرا طلوع ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دنوں کی قلیل مدت میں شاہ نواز کی حویلی کو کسی نویلی دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ ہر طرف رنگ برنگی قمقموں کی روشنیاں اور موتیوں کی جھالریں لٹک رہی تھیں۔ پورے شہر کے عامدین اس عظیم الشان تقریب میں شریک تھے، جہاں شاہ نواز فخر سے اپنے بیٹے اور بہو کو سب سے ملوا رہا تھا۔ مہرماں اور شائستہ بیگم مہمانوں کی توسیع میں مگن تھیں اور ان کے چہروں کی چمک دیندگی تھی۔ دانین نے ایک انتہائی دلکش اور قیمتی سرخ اور سنہری عروسی لباس زیب تن کر رکھا تھا، جس میں وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے حسن اور کوشش نے محفل میں موجود ہر شخص کو سحرزدہ کر دیا تھا۔ زریز شاہ 3 پیس سوٹ میں اس کی دلکشی کے سحر میں مکمل طور پر غرق ہو چکا تھا۔ وہ بار بار دانین کی طرف دیکھتا اور اس کی گہری اور طلبگار نگاہیں دانین کی دھڑکنوں کو بے قابو کر دیتیں۔ ہجوم سے بھری اس محفل میں بھی زریز کا سارا دھیان صرف اپنی دلہن پر مرکوز تھا۔ وہ موقع ملتے ہی اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور اس کی انگلیوں کو نرمی سے سہلاتا، جس سے دانین کا چہرہ شرم سے گلابی پڑ جاتا۔ سب دیکھ رہے ہیں، دانین نے دھیمی آواز میں گھبراتے ہوئے التجا کی۔ زریز نے مسکرا کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ دیکھنے دو پوری دنیا کو، یہ میری من کوہا ہے اور میں اپنی جان سے زیادہ عزیز بیوی سے قربت کا اظہار کرنے کے لیے کسی سے اجازت نامہ نہیں لوں گا، اور ویسے بھی قصور تو تمہارا ہی ہے۔ کس نے کہا کہ اتنی حسین کہ میری نظریں ہی نہ ہٹیں؟ دانین نے مسکرا کر اپنی پلکیں جھکا لیں۔ اس کا دل سرور اور مسرت کی شدت سے لبریز تھا۔ یہ تقریر ان کی وفا کی فتح کا اعلان تھا، جہاں اب کوئی دیوار اور کوئی فاصلہ حائل نہیں تھا۔
تقریب کے اختتام پر سب مہمان رخصت ہو چکے تھے اور حویلی میں ایک پرسکون خاموشی نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ زرعی دانین کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے کمرے کی جانب لے گیا، جو سرخ گلابوں اور موتیا کے پھولوں سے انتہائی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور دانین کو انتہائی نرمی سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ دانین کا دل بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا، مگر آج اس دھڑکن میں کوئی خوف یا بدلہ نہیں تھا، بلکہ ایک میٹھا سا احساس تھا۔ آج صرف خالص عشق تھا، اور وہ بھی انتہائی سچا اور بے پناہ۔ زرعی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ دانین، آج تم نے مجھے واقعی ایک نئی زندگی دی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری اس محبت اور اس احسان کا بدلہ کیسے چکا پاؤں گا۔ زرعی کی آواز میں ایک گہرا سکون اور بے پناہ عقیدت تھی۔ دانین نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں اب صرف اس کا عکس تھا۔ مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے زرعی، مجھے بس میرا وہ زرعی چاہیے جو مجھ سے بے لوث محبت کرے، جس کے دل میں میرے لیے کوئی فریب نہ ہو۔ دانین کی دھیمی اور میٹھی آواز نے زرعی کے دل کے ہر تار کو چھیڑ دیا۔ زرعی نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا، یہ دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے اور ہمیشہ دھڑکتا رہے گا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر دانین کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ دانین کے گال شرم سے گلابی ہو گئے۔ زرعی نے انتہائی پیار اور نرمی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے، جیسے وہ کوئی بہت قیمتی اور نازک شے ہو۔ دانین نے اپنی آنکھیں موند لیں اور اس کے وجود میں ایک پرسکون طمانینت اترتی چلی گئی۔ زرعی، تم جانتے ہو، جب تم مجھ سے دور تھے تو مجھے لگتا تھا جیسے میری سانسیں رک گئی ہیں، مگر آج تمہیں اتنے قریب پا کر مجھے لگ رہا ہے کہ میری دنیا مکمل ہو گئی ہے۔ دانین نے اپنا سر زرعی کے کندھے پر رکھ دیا۔ زرعی نے اسے اپنے بازوؤں کے نرم حصار میں لے لیا اور اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ زرعی اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ آج اس کے انداز میں نرمی تھی، پیار تھا اور عشق کی انتہا تھی، اور دانین اس کے پیار میں سلگ رہی تھی۔ لیکن وہ دونوں ایک دوسرے میں گھل رہے تھے، محبت اور عشق کے رنگ میں رنگتے ہوئے، جہاں نہ ہی کوئی بدلہ تھا، نہ کوئی انتقام۔ پیار، بس پیار کی چاشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پیارے ناظرین، اگر آج کی آپ کو کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ کمنٹ باکس میں پیارا سا کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔